اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن عورتوں میں یہ 3 نشانیاں موجود ہوں ان سے فوری طور پر نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں میں یہ 3 نشانیاں موجود ہوں وہ بہت برکت والی ہوتی ہیں۔ عورت کی برکت ہونے کی علامت میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ جب اس کی طرف رشتہ بھیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو، یعنی کہ جب آپ رشتہ بھیجیں ان کی جانب تو کوئی رکاوٹ نہ ہو، ان کے والدین فوری طور پر رشتے کو اپنا لیں۔ اور اکثر لڑکے والوں کو بھی یہ چاہیے کہ رشتے دیکھتے وقت وہ یہ بات ضرور دیکھیں کہ لڑکی کیسی ہے۔ کسی عرب دانا نے اپنے بیٹے کو 6 قسم کی عورتوں سے کبھی شادی نہ کرنے کی نصیحت کی تھی، خواہ وہ حسن و جمال، مال و دولت میں بے مثال ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس نے انانا، منانا، حنانا، ہداکا، براکا اور شداکا، یہ 6 قسم کی عورتوں سے نکاح کرنے سے منع فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انانا وہ عورت جو ہر وقت اپنے سر پر پٹی باندھتی ہے اور شکوے گلے کو معمول بنا لیتی ہے۔ منانا وہ عورت جو مرد پر احسان جتلاتی ہے کہ میں نے تیرے لیے یہ کیا، یہ احسان ہے تجھ پر کہ تو مجھے کچھ نہ حاصل ہوا۔ اور حنانا وہ عورت جو ہر وقت سابقہ خامند کو یاد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تو بڑا اچھا تھا مگر تم ویسے نکلے۔ ہداکا وہ عورت جو خامند سے ہر وقت فرمائش کرتی ہے، جو چیز بھی دیکھتی ہے اس کی طلب میں لگ جاتی ہے۔ براکا وہ عورت جو اپنی چمک دمک میں ہمیشہ لگی رہتی ہے، اپنے بناؤ سنگار میں لگی رہتی ہے۔ شداکا وہ عورت جو تیز زبان ہوتی ہے، پھٹ زبان ہوتی ہے، ہر وقت باتیں کرتی رہتی ہے، کام میں دلچسپی نہیں لیتی، تو ایسی عورت سے نکاح کرنے سے منع فرمایا تھا۔ نمبر 2، اس کا حق مہر آسان ہو، یعنی کوئی پیچیدگی بیچ میں نہ آئے۔ آج ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ہمیشہ آ کے نکاح کے معاملے پر بہت زیادہ لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک 2 دن پہلے واٹس ایپ پہ ایک بہن کی کال آئی۔ وہ روتے روتے کہنے لگی کہ میرے والدین نے میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ اب وہ گلہ کس کو کر رہی ہے؟ اپنے والدین کو کر رہی ہے کہ انہوں نے میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ 1 سال قبل میرے نکاح کا وقت مقرر تھا، نکاح کے دوران حق مہر کے مسئلے پر آ کر جھگڑا ہو گیا۔ پولیس والوں نے دلہا سمیت کئی براتیوں کو گرفتار کر لیا اور معاملہ حل ہونے تک تھانے میں بند رہے۔ وہ بتانے لگی کہ 3 سال قبل ان کا رشتہ طے پایا تھا۔ جب بارات والے بارات لے کے ہمارے گھر میں پہنچے تو دوران نکاح حق مہر زیورات لکھنے کے حوالے سے تنازع کھڑا ہوا۔ اب میرے والدین نے بری میں 6 تولے سونے کی شرط رکھی تھی، جبکہ دلہا والے 4 تولے سونا لائے تھے، جس پر میرے گھر والے طیش میں آ گئے۔ انہوں نے دلہا کا تشدد کا نشانہ بنایا، جس پر دلہا کے اہل خانہ بھی طیش میں آ گئے اور انہوں نے بھی جھگڑا شروع کر دیا۔ میرے والدین نے تمام براتیوں کو یرغمال بنا کے ان پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس موقع پر پولیس والوں کو بھی بتایا، انہوں نے آ کے ان کو گرفتار کر لیا۔
میں اکثر اپنے بیانات میں نکاح کو آسان بنانے کا کہتا ہوں، مگر عجیب بات یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں شادی کا موقع آتا ہے تو یہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں، یہ ساری بات اگنور کر دیتے ہیں۔ شادی چاہے لڑکے کی ہو یا لڑکی کی ہو، خوشی سے زیادہ ایک بوجھ بنی ہوتی ہے۔ لڑکی والے جائز اور لڑکے والے بری، دونوں گھرانے حق مہر کے معاملات میں آ کے الجھ جاتے ہیں، اور یہ ہوتا ہی نکاح کے وقت ہے۔ لڑکی کی شادی اور ولیمہ کے جوڑے، لڑکے والے لڑکی کی شادی اور ولیمہ کے کپڑے لڑکی والے دیتے ہیں، اور لڑکی والے پہنائیاں دیتے ہیں۔ لڑکے کے تمام گھر والوں کے لیے کتنے جوڑے دیے، کتنے مہنگے دیے، سستے دیے، کتنے سیٹ دیے، سونے کے ہیں، چاندی کے ہیں، لڑکی والے زیادہ حق مہر رکھواتے ہیں، لڑکے پر دباؤ ڈالتے ہیں، جبکہ لڑکے والے کم حق مہر رکھوانا چاہتے ہیں تاکہ لڑکی ہمیشہ ڈری رہے۔ تو اس چیز کو نظر انداز کر لینا چاہیے۔ نکاح کے معاملے کو آسان بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو لکی قرار دیا۔ خوش قسمت ہے وہ عورت جس کے نکاح میں حق مہر آسان ہو، حق مہر آسان ہو، اس میں پیچیدگیاں نہ ہوں۔ آج ہم نے کیا کر دیا ہے، حق مہر کے معاملات کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ نکاح کے موقع پہ آ کے 3 سال 4 سال 5 سال وہ پرانا جڑا ہوا رشتہ ہم توڑ دیتے ہیں۔ اب اس چیز کو اس معاشرے میں کے اندر سے ختم کرنا ہوگا اور نکاح کے معاملات کو آسان بنانا ہوگا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ یہی ہے کہ لڑکے والے لڑکی سے جہیز کا مطالبہ نہ کریں، کیونکہ جہیز کا مطالبہ کرنا اور ایک ایسے والدین کے لیے جو صبح سے لے کے شام تک کھیتوں میں کام کر رہا ہے، بڑی مشکل سے وہ اپنے گھر کا پیٹ پالتا ہے، وہ اس سے آپ جہیز کا مطالبہ کریں گے، وہ کہاں سے لائے گا؟ وہ کہاں سے وہ آپ کو جہیز دے گا؟ اس کی تو کمر ہی ٹوٹ چکی ہوتی ہے کھیتوں میں کام کر کر کے۔ جب اس سے جہیز کا مطالبہ کریں گے تو وہ کہاں سے لائے گا؟ جہیز کے معاملات اس کے ذہن میں پڑے ہوں گے، وہ تو 6 سال 7 سال تک اپنی بیٹی کو شادی کرنے سے بھی اپنے ذہن میں یہی سوچے گا کہ میں اس کی شادی کیسے کروں گا۔ تو یہ معاملات ہم نے خود ہی آسان بنانے ہیں۔ اور نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جس کے ہاں بچوں کی پیدائش میں آسانی ہو، وہ عورت جس میں بچوں کی پیدائش میں آسانی ہو، جس میں بھی یہ نشانی پائی جاتی ہو، وہ بہت ہی زیادہ برکت والی عورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمارے گھر کے معاملات کو آسان فرمائے، اور ہر شخص جس کا نکاح ہونے جا رہا ہوتا ہے، اللہ پاک اسے اس کی بیوی میں، اس کی شریک حیات میں یہی نشانیاں، اللہ پاک یہی چیز اس کے گھر میں آنا ببرکت عطا فرمائے۔